على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال عز وجل ورتل القرآن ترتيلا. وقال عز وجل ورتلناه ترتيلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. وقال عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق اللہ العظیم. میری معزز ماؤں اور بہنوں، امید واسق ہے کہ آپ سب اللہ کی خاص توفیق سے، اللہ کی خاص رحمت سے خیر و عافیت سے ہوں گی انشاءاللہ العزیز. تو میری ماؤں اور بہنوں، آج کی کلاس میں آپ سب کو سب سے پہلے رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر رمضان المبارک کو ہماری زندگی کا حصہ بنایا اور ہمیں یہ عطا فرمایا. اللہ رب العزت کا بڑا احسان اور کرم ہے کہ جس نے ہمیں پھر سے رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینے سے لطف اندوز اور مستفید ہونے کا موقع فراہم کیا ہے. اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا مہینہ عطا فرمایا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے مقدس کتاب یعنی قرآن کریم و فرقان حمید کو نازل فرمایا ہے. ایسا مہینہ کہ جس میں اللہ تعالیٰ ہمارے سب سے بڑے اور ازلی جو دشمن ہے اس کو جکڑ دیتے ہیں، قید کر دیتے ہیں. ایسا مہینہ کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی رات رکھی ہے جس کی ہر عبادت، چاہے وہ قیام ہو، قرآن کی تلاوت ہو، ذکر و اذکار ہوں، صدقہ خیرات ہوں، تمام عبادات 1000 مہینے کی راتوں سے افضل ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں خاص ایک رات رکھی ہے کہ جس میں ہر عبادت، کوئی بھی عبادت، چاہے وہ قیام ہو، قرآن کریم کی آپ تلاوت کر رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، تمام عبادات 1000 مہینے کی راتوں سے افضل ہیں. ایسا مہینہ کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دلی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا راتوں کو جاگنا، قیام کرنا، ذکر و اذکار کرنا، تسبیحات کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، صدقہ خیرات کرنا، قرآن کو سیکھنا اور سکھانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے. آمین.
اللہ رب العزت ہمارا روزہ رکھنا، بھوک پیاس کو برداشت کرنا اور ہماری انفرادی، اجتماعی، مخفی، ظاہری تمام عبادات کو شرف قبولیت سے نواز دے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توحید اور اخلاص جیسی نعمت سے مالا مال فرمائے اور ہمیں شرکوں اور بدعات جیسی لعنت سے محفوظ رکھے۔ اے اللہ، اب تک ہم نے جو کچھ بھی سیکھا ہے تیرے کلام کے لیے، تیرے کلام کو سیکھنے کے لیے، اس کو پڑھنے کے لیے، اس کا حق ادا کرنے کے لیے، اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ آمین۔ ہم بہت گناہ گار ہیں، بے شک۔ خطا کار ہیں، اے اللہ اور چاہے عظمت ہماری کیا ہے عبادات کو قبول فرما لے۔ اے اللہ جس میری طرح سے بھی ہم ٹوٹی پوٹی جو ہے وہ عبادتیں کر رہے ہیں، اے اللہ تیرے بندے ہیں، تیرے ہی سامنے ہم نے جھکنا ہے، تیرے سوا کسی کے سامنے ہم نہیں جھک سکتے، کیونکہ ہم تیرے ہی بندے ہیں، تیرے ہی بندیاں ہیں۔ تو اس لیے اے اللہ تو ہماری تمام خطائیں معاف فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ تو معزز خواتین، آج سے جو مہینہ شروع ہوا ہے، اگر اس کی فضیلتیں بیان کی جائیں تو وہ نہ ختم ہونے والی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کتنی زیادہ اس مہینے میں جو ہے وہ فضیلتیں رکھی ہیں، اس مہینے میں نزول رکھے ہیں۔ تو کل سے انشاءاللہ العزیز اس حوالے سے بھی ہماری ایک کلاس شروع ہو رہی ہے، رمضان المبارک کے فضائل اور اس کے احکام کے حوالے سے، کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے کون سے فضائل بیان کیے ہیں، اس کے فضائل کیا ہیں، اور اس حوالے سے احکامات کیا ہیں۔ تو وہ کل انشاءاللہ العزیز ہماری اکیڈمی کے جو ٹیچر ہیں، قاری احسان الہی ظہیر صاحب، وہ انشاءاللہ العزیز عصر کے بعد اس موضوع پہ آپ سے ہم کلام ہوں گے انشاءاللہ۔ تو معزز خواتین، میری ماں اور بہنوں، یہ مہینہ بہت افضل ہے، بہت قیمتی ہے، اس کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے، تو اس لیے اللہ کی عبادت میں گزاریے، زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کیجیے۔ اسی حوالے سے الحمدللہ ہم نے یہ شیڈول بنایا ہے اس کلاس کا کہ رمضان المبارک میں ہم قواعد کو صرف پریکٹس کریں گے، ان کو آگے جو ہے وہ نہیں لے کے چلیں گے، یعنی جتنے بھی قواعد اب تک ہم نے پڑھ لیے ہوئے ہیں ہم ان کی پریکٹس کریں گے۔ اور قرآن کریم کا ایک حرف پڑھنے سے رمضان المبارک میں 70 گناہ، اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ 700 گناہ جو ہے وہ زیادہ اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارا زیادہ کا جو ہے وہ گمان ہونا چاہیے کہ ہمیں زیادہ ثواب ملے گا، کیونکہ دونوں احادیث صحیح ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ العزیز ہماری یہ محنتیں، ہماری چھوٹی چھوٹی کاوشیں، یہ انشاءاللہ العزیز اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ تو آپ نے خوب پریکٹس کرنی ہے، جس چیز کے حوالے سے آپ کو کہا جائے، جس چیز کی پریکٹس آپ جو ہے وہ آپ کو کام دیا جائے، تو آپ نے انشاءاللہ العزیز اس میں بھرپور محنت کرنی ہے۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے وہ ایک تو بابرکت ہے، اور دوسرا آپ نے اس کو اپنے لیے بھی بابرکت بنانا ہے کہ آپ اس مہینے میں جس میں نازل ہوا ہے قرآن کریم، تو اسی مہینے میں آپ اس کتاب کو سیکھ سکیں، ٹھیک ہے، اس کی پریکٹس کر سکیں، اس کو پڑھنے کا جو طریقہ ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن کریم میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس قرآن کو ترتیل سے پڑھا جائے، اس کو تجوید اور قرات سے پڑھا جائے۔ تو اس طریقے سے انشاءاللہ العزیز ہم جو ہے وہ اپنی اس کلاس کو آگے بڑھائیں گے اور مزید جو ہے وہ پریکٹس کریں گے۔ تو ہماری آئندہ جتنی بھی کلاسز ہیں ان میں انشاءاللہ العزیز کچھ نہ کچھ قواعد جو کہ بہت بیسک ہوں اور آسان ہوں، اور پھر ہم مخارج کی طرف، یعنی جہاں سے آوازیں نکالتے ہیں، تو ان کی پریکٹس کریں گے، ان کو سیکھیں گے کہ کہاں سے آوازیں نکالیں گے، اور اس کی پریکٹس کس طرح سے کریں گے، پھر قرآن کریم کی تلاوت کس طرح سے کرتے ہیں، اس کی بھی انشاءاللہ العزیز ہم اسی مہینے میں پریکٹس کریں گے۔ تو اس مہینے میں ہم ہفتہ اور اتوار کی جو ہماری کلاس تھی
سیچرڈے اور سنڈے والی دن کی، تو وہ بھی انشاءاللہ العزیز ہم نے آن کر دی ہوئی ہے تاکہ ہم قرآن کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اٹیچ رہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسی حوالے سے انشاءاللہ العزیز آپ سے باقاعدہ کلاسز میں سبق سنا بھی جائے گا، جیسا کہ پہلے ہم نے کہا تھا نا کہ آپ ریکارڈ کر کے بھیجیں، اور ہم نے سنا تھا اور سن کے پھر آپ کو بتایا تھا کہ آپ کا جو ہے وہ تلاوت کرنے کا طریقہ یا پھر آپ کا جو قرآن مجید کی ریڈنگ ہے وہ کس طرح سے ہے۔ تو اب انشاءاللہ العزیز اس مہینے میں آپ سے لائیو سبق سنا جائے گا، جیسے ہم کسی کو سبق سناتے ہیں نا کہ یہ میرا سبق سنیے گا کسی قاری صاحب کو یا قاریہ کو، تو اسی طریقے سے انشاءاللہ العزیز پریکٹس کے بعد آپ سب سے کلاس میں ترتیب وائز جو ہے سبق بھی سنا جائے گا۔ تو آپ کے ٹیسٹ کی بھی میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ یہ ٹیسٹ بھی الحمدللہ بہت اچھا کیا تھا آپ نے۔ مجھے خوشی ہو رہی تھی آج جو ہے وہ رزلٹ دیکھ کے کہ ماشاءاللہ بہت ساری ہماری بہنیں ایسی تھیں کہ جنہوں نے 100% جو ہے وہ مارکس لیے ہیں۔ الحمدللہ یہ سب آپ کی محنت ہے، آپ کی کاوشیں ہیں، تو یقیناً اسی طرح اگر ہم مزید محنت کرتے رہے تو وہ دن دور نہیں ہے کہ جس دن ہم قرآن کریم کو ورتلناہ ترتیلا اس طرح سے پڑھنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو بس یہ ہے کہ ہم نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ آپ کم از کم اس پہ کوئی 3 سے 4 مہینے پرماننٹ لگا دیں تو انشاءاللہ العزیز یہ قرآن کریم کی تلاوت یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی صحیح نہ ہو، بالکل کلیئر ہو جائے گی۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کتاب بہت آسان تر میں نے بنا کے بھیجی ہے، اور دنیا کی واحد یہ کتاب ہے میری بہنوں اور ماؤں، یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو حفظ ہو جاتی ہے، جو بندہ حرف بہ حرف زبانی یاد کر سکتا ہے۔ کتنی زیادہ دنیا کی کتابیں ہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے یہ یاد ہے حرف بہ حرف میں نے اس کو رٹا ہوا ہے، یاد کیا ہوا ہے۔ اگر کوئی رٹ بھی لیتا ہے، یاد کر بھی لیتا ہے، تو وہ کچھ عرصہ بعد اس کو بھول جاتی ہے۔ لیکن یہ وہ واحد کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی برکتیں رکھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود اٹھایا ہے کہ اس کی حفاظت بھی میں خود کروں گا۔ تو پچھلی جتنی بھی آسمانی کتابیں آئیں تو ان میں لوگوں نے جو قومیں تھیں انہوں نے اس میں رد و بدل کر دیا، تحریف کر دیا، لیکن واحد قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی وہ آخری کتاب ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے خود اس کا ذمہ اٹھایا ہے کہ اس میں کوئی ایک حرف کی بھی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ تو الحمدللہ ایسے ہی ہے، اور اس کی مثال تو میں خود اپنے ساتھ جو ہمارے ساتھ ہوا وہ بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہمارا مدرسہ میں جس مدرسہ میں نے حفظ کیا، تو ابھی ہم حفظ کر ہی رہے تھے، تو میرے کوئی 17 سے 18 پارے حفظ ہوئے تھے، تو کسی کمپنی نے وہاں پہ نا قرآن مجید دی ہے ہمیں، بالکل نیو قرآن مجید تھے، ہدیہ کے طور پہ انہوں نے وقف کیا وہاں پہ، اور ہمیں ایک ایک قرآن کریم دیا گیا۔ تو وہ شاید کوئی کمپنی نیو تھی، تو اس قرآن کریم میں بہت ساری جو ہے نا زبر زیر پیش کی اس طرح کی مسٹیکس تھیں، کئی حروف کی بھی مسٹیکس تھیں، لیکن الحمدللہ ہم نے کوئی جو 17 18 پارے جیسے میں نے حفظ کیے ہوئے تھے، دوسرے جو میرے کلاس فیلوز سے کسی کے زیادہ تھے کسی کے کم تھے، تو جیسے جیسے پڑھتے ہو اور ان کو پتہ چلتا کہ یہ فلاں جو ہے وہ غلطی ہے اس پہ، اور ہم نے الحمدللہ خود جو ہے وہ غلطیاں نوٹ کی، اور اس کمپنی کے جو مینیجر تھے ان سے رابطہ کیا، اور ان کو پھر بتایا کہ آپ نے یہ جو قرآن کریم پرنٹ کر کے دیے ہیں اس میں یہ والی غلطیاں ہیں، تو پھر ہم نے سبھی جو ہے ان کو واپس کیے، اور پھر دوبارہ سے وہ غلطیاں جو ہے وہ پروف ریڈنگ جو ہوتی ہے وہ کروا کے پھر ہماری طرف انہوں نے بھیجے۔ تو اس طرح سے الحمدللہ مثال بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم تو بہت دور کی چیزیں کہ جنہوں نے مطلب وہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو ہیں بتا دی ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ذریعے سے اس کتاب کا جو ہے وہ حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اس کتاب کا حفاظت کا ذمہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود اٹھایا ہوا ہے کہ اس کی حفاظت میں خود کروں گا، اور اللہ تعالیٰ ہر طرح سے اس کتاب کی حفاظت فرما رہا ہے۔ اچھا میری ماں اور بہنوں، آج کی کلاس جیسا کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ انٹروڈکشن کے حوالے سے ہوگی، کافی دیر سے آپ سے ہم نے کہا تھا کہ ہم اس ادارے کے حوالے سے، اس اکیڈمی کے حوالے سے آپ کو کچھ انٹروڈکشن کروائیں گے کہ اس ادارے کا تعارف کیا ہے، اس کے اہداف کیا ہیں، اس ادارے کے مقاصد کیا ہیں، اور اس میں کون کون سے کورسز کروائے جاتے ہیں اور کس جگہ واقع ہے۔
کتنی ٹیم ہے، تو یہ ساری انشاءاللہ العزیز آج کی کلاس میں کوشش کروں گا کہ آپ کو گائیڈ کر سکوں۔ تو سب سے پہلے آپ سب بخوبی جانتے ہیں ہمارے اس ادارے کا نام پیراڈائز قرآن اکیڈمی ہے، جو کہ آپ کو اسکرین پہ بھی اس کا لوگو جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ پیراڈائز قرآن اکیڈمی الحمدللہ عرصہ 2016 سے 2016 سے الحمدللہ یہ اسی طرح درس و تدریس کا کام کر رہی ہے۔ ویسے تو اس کی جو بنیاد ہے وہ تو الحمدللہ 2009 میں رکھی گئی، لیکن جو باقاعدہ تدریس کا جو سلسلہ شروع کیا گیا وہ 2016 سے کیا گیا۔ اور پہلے الحمدللہ ہمارا خاص طور پہ بچوں پہ تھا کہ ہم بچوں کو تعلیم دیں، تجوید و قرات کے حوالے سے بچوں کے چھوٹے چھوٹے کورس بنائیں جس میں ان کو آداب سکھائیں، گھر میں رہنے کے، مہمانوں کے ساتھ اچھے تعاون کرنے کے حوالے سے، اپنے والدین کے ساتھ اٹیچمنٹ کے حوالے سے، یہ چھوٹے چھوٹے ہم نے کورسز بنائے تھے۔ پھر باقاعدہ ان کی چھوٹی چھوٹی پریکٹس بھی تھیں، جیسا کہ یہ گرمیوں میں سمر کورس ہوتے ہیں، تو یہ سمر کورس کے طور پہ ہم ان کو باقاعدہ پریکٹیکلی جو ہے وہ یہ چیزیں کرواتے تھے، جس میں ان کی بہت زیادہ کمپٹیشنز بھی ہوتے تھے، جس میں ہم ان کو کہتے تھے کہ جو بچہ 40 دن نماز پڑھے گا تکبیر اولیٰ کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ، یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ یعنی جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کو میں جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک ہیں۔ تو اسی حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا بچوں میں کہ جو بچہ 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے گا ہم اس کو ایک سائیکل دیں گے، مطلب جو یہ ہدف پورا کرے گا۔ تو اس طرح کے الحمدللہ بہت سارے جو ہے وہ کمپٹیشنز ہمارے چلتے رہتے ہیں، اور پیچھے بھی جو ہے وہ چل چکے ہیں، جس میں الحمدللہ بہت سارے بچوں کو ہم انعامات بھی دیتے رہے۔ تو اب کچھ یہ 2-3 سال سے ہم نے کورسز کا آغاز کیا ہے، تاکہ وہ لوگ کہ جن کے پاس جو ہے وہ تعلیم و تربیت کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، جیسے خاص طور پہ خواتین کے حوالے سے کہ پردے میں رہنا اور پھر کسی دوسرے انسٹیٹیوٹ میں جانا، وہاں جا کر سیکھنا تو بہت مشکل ہو جاتا تھا، پھر گھر میں بھی دیکھنا، گھر کے کام کاج اور بچوں کو دیکھنا، اور پھر ہمارے گھرانے الحمدللہ اس طرح کے ہیں کہ ہم باہر جو ہے وہ کسی انسٹیٹیوٹ میں جا کے نہیں سیکھ سکتے، مطلب کوئی ایسے جیسے اسکول میں بچے جاتے ہیں تو اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا خواتین کے پاس۔ تو اس لیے ہم نے یہ پروگرام جو آن لائن کورسز کا جو ہے وہ شروع کیا، جس میں الحمدللہ خواتین کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے ہم نے مختلف کورسز ڈیزائن کیے، اور وہ الحمدللہ سلسلہ بسلسلہ جو ہے وہ ہمارے چل رہے ہیں۔ اور پہلے جو ہے وہ ہمارے کورسز یہ نا پیڈ تھے، یعنی ہم نے کچھ رجسٹریشن فیسز رکھی ہوتی تھیں کہ اتنی رجسٹریشن فیس ہے اور اتنا جو ہے وہ اس کا ماہانہ فیس ہوگی۔ تو لیکن کچھ مہینوں سے آپ سمجھ لیں کہ الحمدللہ ہمارے یہ کورسز تقریباً ہماری ماں اور بہنوں کی طرف سے سپانسر ہوتے ہیں، یعنی وہ ہدیہ کرتی ہیں۔ ہدیہ یہ ہے کہ اپنی طرف سے وہ کورسز چلا دیتے ہیں، وہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں کہ قاری صاحب یہ ہم اس کورس کا کتنا ہدیہ ہے، مطلب اس کے اخراجات کیا ہیں منتھلی، تو ہم ان کو بتا دیتے ہیں، اور وہ پھر مطلب خود ہی کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ ہماری طرف سے یہ چلا دیں تو ہم انشاءاللہ العزیز اس کا آپ کو پے کریں گے، ٹھیک ہے، اس کورس کا ہدیہ ہم دیں گے۔ تو وہ پھر جو کورس ہے وہ الحمدللہ ہم بالکل فری آف کاسٹ جو ہے وہ چلا دیتے ہیں، جس میں رجسٹریشن فیس کچھ بھی نہیں، مطلب کوئی ایک چیز بھی جو ہے اس میں نہیں ہوتی پیسوں کے حوالے سے، تو یہ بالکل مفت الحمدللہ ہم کروا رہے ہیں۔ تو اب تک جتنے بھی کورسز ہمارے شروع ہو چکے ہیں، جیسے کہ رمضان المبارک میں ہم نے 3 کورسز شروع کیے ہیں، جس میں شارٹ تجوید القرآن کورس ہے، اس میں الحمدللہ خواتین کی جو تعداد ہے وہ 200 سے اوپر ہے، اور جو مرد حضرات ہیں ان کی تعداد تقریباً 140 کے قریب ہے۔ اور اسی طرح جو ترجمہ تفسیر کی کلاس ہماری دورہ قرآن کی، اس میں تقریباً کوئی 250 کے قریب خواتین ایڈ ہیں اس کورس میں۔ کلاس میں خواتین بہت کم آتی ہیں کیونکہ
اس ٹائم پہ کچھ خواتین جو ہیں، کچھ ہماری مائیں اور بہنیں اسکولس میں ہوتی ہیں، جیسے ٹیچنگ کرتی ہیں، کچھ جاب میں ہوتی ہیں، تو اس لیے ان کے لیے ہم نے ریکارڈنگ والا سلسلہ بھی شروع کیا ہے کہ ان کی کلاس رہ جائے تو ہم ریکارڈنگ بھیج دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم مزید اس کو اپ گریڈ کر رہے ہیں، اس سسٹم کو بھی، کہ ہم ہر طرح سے جو ہے وہ ہر فیسلٹیز جو ہیں وہ آپ کو جو ہے وہ آسان طریقے سے دیں۔ جیسے کہ کچھ بہنیں پہلے ہمیں میسیج دے رہی تھیں کہ سر آپ یہ جو ریکارڈنگ ہوتی ہے یوٹیوب پر اپلوڈ کرتے ہیں اور یوٹیوب کا ہمارے پاس پیکیج نہیں ہوتا۔ تو اس کو بھی دیکھتے ہوئے ہم نے اب واٹس ایپ پہ ہی شروع کر دیا ہے کہ ہم واٹس ایپ پہ الگ سے اس میں سینڈ کریں گے، کیونکہ ہر کسی کا واٹس ایپ کا تو پیکیج ہوتا ہی ہے۔ تو اس میں واٹس ایپ پہ بھی ہم یہ ریکارڈنگ بھیجیں گے، آڈیو الگ سے اور ویڈیو الگ سے، تاکہ ہماری ہر ایک ماں بہن جو ہے وہ اس میں شامل ہو سکیں اور قرآن و سنت کی جو تعلیم ہے وہ سیکھ سکیں۔ تو اس حوالے سے ہمارا ادارہ جو ہے وہ تقریباً 20 کورسز اب تک ہم نے ڈیزائن کر لیے ہیں خواتین کے حوالے سے، جن کی لسٹ میرے پاس یہاں پڑی ہوئی ہے۔ تو یہ باقاعدہ ہم ان کی ڈیزائننگ کروا رہے ہیں ان کورسز کی، وہ بھی کچھ دنوں تک آپ کو بھیج دیں گے انشاءاللہ۔ تو کورسز برائے خواتین، اس میں نمبر 1 سیرت النبی و سیرت ازواج مطہرات کورس، یہ پہلا کورس ہے۔ دوسرے نمبر پہ تجوید القرآن کورس، یہ وہ کورسز ہیں جو صرف خواتین کے لیے ہیں، ٹھیک ہے، یہ تقریباً 20 کے قریب ان کی تعداد ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہے ترجمہ و تفسیر القرآن کورس۔ چوتھے نمبر پہ فہم دین کورس۔ پانچویں نمبر پہ عربی لینگویج و عربی گرامر کورس۔ چھٹے نمبر پہ ہے طہارت کے مسائل۔ ساتویں نمبر پہ ہے نماز کے مسائل۔ آٹھویں نمبر پہ ہے عقیدہ توحید کورس، اللہ کی معرفت اور اس کی پہچان۔ نویں نمبر پہ ہے سیرت صحابیات کورس۔ 10ویں نمبر پہ ہے نکاح و طلاق کے مسائل۔ 11ویں نمبر پہ ہے حدیث اربعین نووی کورس، یہ 40 حدیثوں کا ایک مجموعہ ہوتا ہے، تو وہ ہم باقاعدہ زبانی یاد کرواتے ہیں خواتین کو۔ یہ خاص اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں جس کو اربعین نووی کہا جاتا ہے، جس کا باقاعدہ ترجمہ اور تفسیر جو بھی ہوتا ہے وہ سارا ہم ان کو زبانی یاد کرواتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 12 پہ ہے حدیث بلوغ المرام کورس، تو یہ بہت جامع کتاب ہے بلوغ المرام، اس میں صحیح البخاری اور مسلم دونوں کی کتاب وہ احادیث ہوتی ہیں، یعنی صحیح ہیں بخاری اور مسلم دونوں کی احادیث اس کتاب میں موجود ہوتی ہیں۔ نمبر 13 پہ ہے اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیاں کورس۔ نمبر 14 بے پردگی اور اسلام میں حجاب کا حکم۔ نمبر 15 تربیت اولاد کورس، تو یہ سارے ہم نے اسپیشلی خواتین کے لیے ڈیزائن کیے ہیں۔ اور نمبر 16 پہ ہے الرقیہ الشرعیہ، الرقیہ الشرعیہ، جادو جنات سے نجات کی دعائیں۔ تو اس کورس میں ہم یہ ساری چیزیں پروٹیکٹ کے حوالے سے، کہ آپ نے اپنی اولاد کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے، یا گھر میں چھوٹے موٹے جو مسائل ہو جاتے ہیں جادو جنات کے، تو ان سے آپ نے کیسے نپٹنا ہے، اور کون کون سی دعائیں اور کن کن چیزوں کا آپ نے اہتمام کرنا ہے، تو یہ ہم انہی کو ہی یہ ساری چیزیں اس کورس میں سکھا دیتے ہیں۔ اور 7واں کورس ہے ذوالحجہ ورکشاپ کورس، یعنی جو لوگ حج عمرہ پہ جاتے ہیں تو اس کی اسپیشلی یہ ورکشاپ ہوتی ہے، جیسے یہ ہم نے 2 دن کی ابھی حال ہی میں سیچرڈے اور سنڈے والے دن زکوٰۃ کے حوالے سے کی تھی، تو اسی طرح یہ ذوالحجہ ورکشاپ کورس ہم کرواتے ہیں۔ تو 18 نمبر پہ ہے منتخب قرآن کی صورتیں حفظ کورس، تو یہ ہم نے کچھ صورتیں منتخب کی ہیں، جیسے سورہ الرحمن، سورہ سجدہ، سورہ ملک، سورہ یاسین۔ تو اس طرح کی جو صورتیں ہیں وہ ہم نے منتخب کی ہیں قرآن کریم سے، جو خواتین کے کلاس ہم بنائیں گے انشاءاللہ، اس میں ان کو حفظ کروائیں گے یہ والی صورتیں۔ پھر نمبر 19 ہمارے گھروں کی تباہیاں کیوں، اس حوالے سے یہ کورس ہے۔ اور نمبر 20 پہ ہے تعمیر خاندان اسلام کے سنگ، یہ بھی کورس جو ہے وہ 20ویں نمبر پہ۔ تو تقریباً 20 کے قریب الحمدللہ اب تک ہم نے یہ کورس ڈیزائن کر دیے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ بچوں کے حوالے سے ہیں کچھ کورس، شعبہ اطفال یعنی بچوں کے لیے کورسز، جس میں آسان تجوید کورس ہے، مختصر احادیث کورس ہیں، سیرت انبیاء سے ماخوذ دلچسپ واقعات، والدین اور اساتذہ کا ادب و احترام، تلاوت نعت نظم کورس، دین اسلام کی بنیادی تعلیمات، سمر کیمپ کورس،
اسی طرح 8ویں نمبر پہ ہے اسلامی کوائز، اور نمبر 9 ہے گناہوں سے کیسے بچیں، اور نمبر 10 مصنون دعائیں۔ تو یہ تقریباً 10 کے قریب بچوں کے لیے ہم نے کورسز بنائے ہیں، تو یہ انشاءاللہ فیوچر میں ہم ان سب کو لانچ کریں گے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اور پھر آپ احباب کے تعاون سے انشاءاللہ العزیز۔ اچھا، اس میں آپ سب نے جو ہے وہ یہ انٹروڈکشن جو کہ ہمارے ادارے کے حوالے سے ہے وہ دیکھ لیا ہے کہ ہم کس حوالے سے یہ کام کر رہے ہیں۔ الحمدللہ قرآن و سنت کی تعلیم، اور خاص طور پہ خواتین کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے ہم کام کر رہے ہیں۔ تو اس حوالہ سے جی، تو اس حوالے سے اب جو ہے وہ ہم اس کو مزید اپ گریڈ کر رہے ہیں، یعنی پہلے ہم جو ہے وہ ایک فلیٹ ٹائپ پہ یہ کام الحمدللہ سر انجام دے رہے ہیں، مطلب چھوٹی سی ہم نے جگہ لی ہوئی ہے، ایسے سمجھیں کہ کوئی 2 سے 3 مرلے کی، تو اس میں ہم نے کچھ کلاسز جو کہ آن لائن کلاسز ہیں، جو بچوں کی جو کلاسز ہوتی ہیں فزیکل کے حوالے سے، وہ بالکل چھوٹا سا ہمارے پاس سسٹم ہے وہاں پہ، مطلب جو باہر سے بچے جیسے قرآن کریم پڑھتے ہیں تو ان کے لیے ہم نے یہ چھوٹا سا سلسلہ شروع کیا ہے۔ لیکن اس رمضان المبارک کے بعد ہمارا یہ ویژن ہے، اور یہ آپ سے مشاورت بھی کرنی ہے اس حوالے سے انشاءاللہ، کہ نیکسٹ انشاءاللہ فیوچر میں ہم اس کو بڑھانا چاہتے ہیں، یعنی ایسا ہے کہ ہم یہ چھوٹے ادارے سے ایک بڑا ادارہ بنانا چاہتے ہیں، کہ جہاں پہ ہم فزیکلی طور پہ بھی شروع کر سکیں، خواتین وہاں پہ آئیں اور وہاں آ کے سوئی سیکھیں، یعنی جو یہاں کے لاہور کے رہنے والی خواتین ہیں، یا پاس پاس جو سوسائٹیز کی خواتین ہیں، تو ان کو ہم دعوت دیں گے، تو وہ آئیں اور یہاں آ کے جو ہے وہ ترجمہ تفسیر سیکھیں، حفظ القرآن کی کلاسز لیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہم نے خواتین کا سسٹم الگ سے کرنا ہے، تو ہم نے تقریباً جو ہے نا ڈبل سٹوری کا دیکھ رہے ہیں کوئی گھر اس طرح کا مل جائے کہ جس میں نیچے جو ہے وہ بوائز کا ہوگا، اور اوپر جو ہے وہ گرلز کا ہوگا، ٹھیک ہے، خواتین اور مردوں کا الگ الگ سے انشاءاللہ العزیز ہم یہ سیٹ اپ بنائیں گے۔ اوپر جو ہے وہ خواتین کے کورسز چل رہے ہوں گے، اور نیچے مردوں کے جو ہے وہ کورسز چل رہے ہوں گے۔ مردوں سے مراد مطلب بچوں کی حفظ کلاس کا ہمارا ارادہ ہے کہ ہم وہاں پہ حفظ القرآن کی کلاس جو کہ اعلیٰ معیار کے مطابق ہو، یعنی تجوید کے ساتھ، قرات کے ساتھ، جیسے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، آپ میری ریکارڈنگ سنتے ہیں، تو اس طرح سے انشاءاللہ العزیز ہم ان کی پریکٹس کروائیں گے، ان کو نعت کی پریکٹس کروائیں گے، اذان کی پریکٹس کروائیں گے، نماز پڑھانے کی پریکٹس کروائیں گے۔ تو اس حوالے سے یہ ساری چیزیں الحمدللہ ہم جو ہے وہ ڈیزائن کر رہے ہیں اس حوالے سے۔ تو آپ سب سے یہ گزارش کرنی تھی کہ اس مہینے میں چونکہ بہت ساری ہماری مائیں اور بہنیں زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرتے ہیں، تو آپ نے خاص طور پہ اس ادارے کو جتنا بھی حصہ آپ کا بنتا ہے وہ ضرور جو ہے وہ کرنا ہے اس نیک کام کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے کہ یہاں پہ ڈیٹیلز بھی لکھی ہوئی ہیں، تو آپ ان نمبرز پہ جو ہے وہ اپنا حصہ بھیج سکتے ہیں، زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں اپنی۔ اور پھر یہ ہماری جو ماہانہ اخراجات ہیں، اگر ہم بڑے ادارے کی طرف جاتے ہیں، تقریباً ہمارا منتھلی جو ماہانہ اخراجات ہیں وہ 3.25 یعنی 3.25 لاکھ جو ہے وہ ہمارا اخراجات آ رہے ہیں، اور اوورسیز کے لیے اگر ہم کریں تو یہ تقریباً $1200 جو ہے وہ ہمارے اخراجات ہوتے ہیں، اگر منتھلی بیسس پہ ہم یہ بڑا ادارہ شروع کرتے ہیں۔ تو ابھی آپ کو آگے والا لنک شیئر کیا جا رہا ہے انشاءاللہ، تو آپ وہ جوائن کر لیں تو